بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بندے مومن کو اپنی زندگی میں آنے والے احوال پر، چاہے وہ مال کی آزمائش ہو، چاہے اولاد کی آزمائش ہو، چاہے بیوی کی آزمائش ہو، بیوی کی بھی آزمائش ہو، بیوی کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ مگر یہاں ایک بات ضرور عرض کرتا چلوں کہ بیوی کی آزمائش اس وقت تک آزمائش ہے جب تک اس کی یا پھر شوہر کی اصلاح نہ ہو جائے، اس لیے کہ بگاڑ دو میں سے کسی ایک میں رہے گا، فتور دو میں سے ایک میں رہے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ دونوں کے دونوں فٹین نہیں ہوتے۔ یہ بات سمجھنا، نوجوان طبقہ خاص طور سے ہمارے بڑے بزرگ احباب بھی ہیں، وہ اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بات عرض کریں گے کہ فتور ہر دو میں نہیں ہوتا۔ جوڑے میں کرنٹ میں ایک میں کیا رہتا؟ نیوٹرل، ایک میں فیس، دونوں میں فیس آ گیا تو نہیں، تو فتور دونوں میں نہیں ہوتا، فتور کسی ایک میں ہوتا ہے۔ اور اس فتور کی وجہ سے اگر کوئی ایک، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، بار بار اپنے مقابل کو، شوہر ہے تو بیوی کو، بیوی ہے تو شوہر کو، بار بار اگر اپنے مقابل کو پریشان کرنے لگ جائے، تنگ کرنے لگ جائے، اس وقت تک یہ ستانا، تنگ کرنا، پریشان کرنا آزمائش ہے، جب تک کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی اصلاح کی کوئی امید ہو۔ لیکن جب دونوں میں سے کسی ایک کی، جو فٹین ہے اصل میں، اگر اس کی اصلاح کی امید نہ ہو تو پھر وہ پوری زندگی جی کا جنجال ہے۔ اس کو فوری طور پہ اپنے سے علیحدہ کر لو یا علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ جو 8-8 10 سال 12، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں، میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں۔ پچھلا جو دور تھا وہ بڑا سادگی والا دور تھا، بڑی معصومیت والا دور تھا، اور میں بڑے صاف الفاظ میں کہوں کہ اتنا دیوانہ اور ہولا شولا دور تھا کہ مرد اگر بستر کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتا تو عورت خاموشی سے پوری زندگی گزار دیا کرتی۔ یہ حق ہے، یہ بالکل حق بات عرض کر رہا ہوں۔ کئی ایسے گھرانے ہم نے اپنے بچپن میں، اور آپ نے بھی اپنے بچپن میں دیکھے ہوں گے، شادی ہو کر کے لمبا لمبا عرصہ ہو گیا، اولاد نہیں ہوئی، نہ اس وقت کوئی تحقیقات ہوتی، نہ ٹیسٹ کروائے جاتے، نہ پھر کوئی ان کے پیچھے پڑنا، دونوں اپنی زندگی گزار رہے، دوسروں کے بچوں کو اپنے گود میں کھلا کر اپنے آپ کو اطمینان دلا رہے۔ یہ وہ دور تھا جس کے اندر بیوی واقعتاً اپنے شوہر کی مطیع اور فرما بردار بن کر کے رہتی تھی، اور ہر حالت میں اپنا سر خاموشی سے نیچے کرتے ہوئے یوں اپنے عمل سے ظاہر کرتی تھی کہ سر تسلیم ہم ہیں جو مزاج یار میں آئے۔ لیکن آج وہ دور نہیں ہے، آج وہ دور نہیں ہے۔ آپ چاہے کتنے ہی نیک ہوں، آپ چاہے کتنے ہی متقی ہوں، آپ چاہے کتنے ہی پارسا ہوں، آپ کی جانب سے اگر زندگی میں میاں بیوی ہے تو گویا 2 برتن ہیں بجے کے، 2 برتن ہیں بجے کے۔ لیکن جب یہ بجنا آپ کی طرف سے کسی ایک آدھ مرتبہ ہو جائے تو آج کل کی عورتیں پوری زندگی وہ ایک بجن کو یاد کر رہی ہے، اور اس بجن پر یہ جو ہر مرتبہ بھجن کر رہی ہے یہ یاد اس کو نہیں ہے۔ نہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں؟
تو آزمائش اس وقت تک آزمائش ہے جب تک کسی کی اصلاح کی امید ہو، اور جب دلوں پر مہر لگ جاتا ہے اور پھر اصلاح کی کوئی امید نہیں ہوتی تو پھر وہ پوری زندگی ہی کا جنجال ہے، اس کو فوری طور پر اپنے سے علیحدہ کرو یا خود علیحدہ ہو جاؤ، خود علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ جو بلا وجہ بدنامی کا ڈر اور علاقے میں تمہارا نام خراب ہوگا، نام خراب ہوا کوئی بات نہیں، نام خراب ہوا کوئی بات نہیں، لوگ 4 دن یاد رکھیں کہ اس کے بعد ان کو اپنی دنیا کی ایسی پڑی ہوئی ہے کہ ان کو خود اپنے گھر کے احوال یاد نہیں ہے، تمہارا کون یاد رکھے؟ اور اگر یاد بھی رکھ لے گا تو اس سے ہمارے نامہ اعمال پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے نا بھائی؟ آپ اگر کسی کی برائی اپنے دل میں رکھ کر کے، کسی کی کمزوری اپنے دل میں رکھ کر کے پوری زندگی بیٹھ جاؤ تو تمہارا اپنا عمل ہے، اس سے اس آدمی کے نام اعمال پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے جس کی برائی، غلطی، کمزوری آپ نے اپنے دل میں بٹھا کے رکھی ہے، رکھو۔ لیکن اس ڈر سے معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، علاقے میں کیا ہوگا، ہماری عزت کا کیا مسئلہ ہوگا، اس نام پر پوری زندگی جو جی کا جھنجال پار رہے ہیں، ایسے لوگ میری نظر میں بے وقوف اور حماقت پسند ہیں۔ یا تو لڑکی کی زندگی خراب کروا رہے ہیں یا پھر لڑکے کی زندگی برباد کر رہے ہیں، دو میں سے کوئی ایک ہے، یا تو لڑکے کی زندگی خراب یا پھر لڑکی کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔